بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور مشکل کا شکار ہے۔ کسی کی اولاد نہیں تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اور جس کی اولاد ہے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ جس کی شادی نہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اور جس کی شادی ہے وہ تعلقات کو نبھانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے کہ بے روزگار ہے، اور جس کا روزگار لگا ہے، کہیں نوکری ہے، کاروبار ہے، وہ اپنے مالکوں کے ہاتھوں، اپنے افسرشاہی کے ہاتھوں پریشان ہے۔ غرض کہ جو بندہ جس کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے پریشانی کا شکار ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر اللہ کا فضل ہو اور وہ شکر گزار ہو، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر کر رہا ہو، پریشانی کو بھی مصیبت کو بھی جھیل کر وہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن بعض کم ہمت کم حوصلہ لوگ جو ذرا سی مصیبت اور پریشانی پر اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین نسخہ اور عمل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء 17ویں سپارے میں، اور اس میں 17 انبیاء کرام کے نام ذکر ہیں۔ ایسے تو 26 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن سورہ انبیاء میں 17 انبیاء کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ آپ اس سورت کو پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک، اور جہاں پر جس آیت میں جس نبی کا نام زبان پر آئے اور آیت میں ذکر ہو، وہاں ٹھہر کر اس سورت کا جو اسم اعظم ہے، جو بڑی آیت کہلاتی ہے، اس کو تلاوت کریں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں مثال دیتا ہوں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جہاں پر ٹھہر کر جس آیت میں ایک نبی کا نام ہے، جس طرح وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ ایک دفعہ اس آیت کو پڑھیں، آسمان کی طرف پھونک مار دیں، اور جس آیت میں 2 یا 3 انبیاء کا ذکر ہے، وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اس آیت کو یعنی آیت کریمہ کو 3 بار پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گویا کہ جس آیت میں ایک نبی کا ذکر ہے، ایک دفعہ آیت پڑھیں، 2 نبیوں کا ذکر ہے 2 دفعہ آیت پڑھیں، 3 نبیوں کا ذکر ہے 3 دفعہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دیں، اور اپنا وہ مسئلہ، وہ مقصد جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس کا ذہن میں اور دل میں کامل تصور اور خیال رکھ کر، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ پڑھیں، پڑھتے جائیں۔ قرآن ہے، اگر حاجت پوری ہوئی، مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا،
لیکن کم سے کم قرآن پڑھنے کا، قرآن کو ہاتھ لگانے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ گواہی دی جائے گی کہ اس نے مجھے پڑھا ہے، اس نے مجھے چھوا ہے، اس نے میرا احترام کیا ہے، میری تعظیم کی ہے۔ کم سے کم قرآن تمہارے حق میں اتنی گواہی ضرور دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں پوری آیت یا آدھی آیت؟ تو جب آیت ذکر کی جاتی ہے نا، آیت، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گول دائرے سے لے کر دوسرے گول دائرے تک کے درمیان میں جو الفاظ ہیں وہ پوری آیت کہلاتے ہیں۔ اگر کہا جائے آیت الکرسی تو کہیں جی آدھی یا پوری، تو پھر سوال پوچھنے والا اپنی عقل سے پہلے پوچھے کہ میں یہ سوال صحیح کر رہا ہوں یا غلط ہے میرا سوال۔ جب آیت کا مطلب ہی ہے ایک گول دائرے سے دوسرے گول دائرے تک، اس کو آیت کہتے ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جس طرح میں نے پچھلی 2-4 ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، آیت کا حصہ تلاوت کیا تو لوگوں نے پوچھنا کر لیا پوری آیت یا آدھی آیت؟ بھائی آیت اسی کو کہتے ہیں جو پوری ہو دائرے سے دائرے تک۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر کوئی عمل کریں۔ ادھوری بات سن کر نیم حکیم خطرہ جان، جس طرح کہتے ہیں نا، تو اسی طرح آدھی بات سنیں گے اور آدھی کو نہیں سنیں گے، اپنے مطلب اور مقصد کی بات کو سنیں گے، باقی چلاتے جائیں گے ویڈیو، تو پھر پڑھنے کا، سننے کا، کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو دیکھیں، پوری سنیں، لیکن سوال ایسا کریں جو سوال کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ تلاوت ایسی جگہ پہ کی جائے، اولاد کے لیے کرنا ہے، تو بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس سورہ انبیاء کو پڑھیں، اور جن انبیاء کا ذکر ہے ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد طلب کریں۔ جس طرح زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کو اولاد صالح عطا کی۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ہمہ وقت 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت مختص کر لیں کہ آپ کم سے کم ایک رکوع روزانہ پڑھیں، ایک رکوع روزانہ پڑھیں۔ 540 رکوع ہیں، 540 دنوں میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے، اور 540 دن بھی آپ کو پتہ ہے کتنے؟ پورا 1.5 سال یا 2.25 سال ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا؟ لوگ تو ایسے تھے جو قرآن کو 7 دنوں میں، 7 منزلیں نا، 7 دنوں میں ختم کرتے تھے، اور 7 دنوں سے پہلے ختم بھی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نوافل میں قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں 2 نفلوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھ لیں، حضرت ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پڑھ لیں۔ 4 ایسی شخصیات ہیں جو 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اس قرآن کو پڑھیں، اس کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ بنا کر اور دے کر اپنی حاجات کو پورا کریں، اپنی مشکلات کو دور کریں۔ طریقہ کار بتا دیا، جو بھی آپ کا مقصد ہو، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، حاسدین اور فاسدین سے جان چھڑانے کے لیے، مقدمات میں فتح حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی روحانی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی حیثیت منوانے کے لیے ان انبیاء کا واسطہ دیں، ان آیات کو پڑھیں۔ وہ آیات پوری صورت میں 1 رکوع 2 رکوع میں ذکر ہے 17 انبیاء کے، ویسے بتایا نا 26 یا 27 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور آپ ان سورہ انبیاء کے اندر ذکر ہونے والے ناموں کو پڑھیں اور
جس جس نام کے پاس سے گزریں تلاوت کریں یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک نبی کا نام ایک آیت میں ہے تو ایک دفعہ پڑھیں، 2 کا ہے 2 دفعہ آیت پڑھیں، 3 کا ہے 3 دفعہ پڑھیں، مثالیں دے دی ہیں۔ تو اس طرح اپنے مشکلات کو دور کریں، اپنی حاجات کو پورا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا آسان کلام، یہ ذکر ہمیں دیا جس کی قیمت پوری کائنات نہیں بن سکتی۔ اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو تو قرآن کی تلاوت، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہوں تو پھر نماز۔ اس لیے کہ بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی ہر وہ آیت، ہر وہ اللہ کا نام جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ نماز ادا کرتے ہوئے زبان پہ آتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہیں، سرگوشیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے تو بڑا آسان فارمولہ ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وہ لافانی عشق اور محبت عطا فرمائے اور اپنے مقربین میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے۔